السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت الشیخ اور سماحت الشیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا، اور یہ ہم سے بھی بے شمار لوگ سوال کرتے ہیں۔ پوچھا گیا شیخ سے کہ بعض لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا یہ بھی ان کی تقدیر میں لکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ تو کیا جو برائی ہوتی ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے؟ اگر لکھ دیا ہے برائی کو ہماری تقدیر میں تو ہمارا کیا قصور ہے بھائی؟ اگر اس کا جواب اس بات میں ہے تو پھر اس فرمان الہی کا کیا مطلب ہے؟ ما اصاب من حسنہ فمن اللہ وما اصابک من سیئہ ومن نفسک۔ آپ کو جو بھلائی بھی پہنچی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو برائی بھی پہنچی ہے تو آپ کے کیے ہوئے یا آپ کی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ سورۃ النساء۔ جواب سنیے ذرا۔ بندے سے جو بھی اعمال سرزد ہوتے ہیں، خواہ وہ اچھے ہوں یا برے، سب کا تعلق تقدیر انسانی سے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے کے مطابق پیدا کیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، جو مصیبت بھی زمین میں نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر، جو مصیبت بھی زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر، وہ اس طرح سمجھیں اس کو کہ جو مصیبت میں زمین پر نازل ہوتی ہے یا تمہاری جان پر، پہلے زمین پر بول کے عام پھر جان پر خاص کر دیا، تو وہ لوح محفوظ میں قبل اس کے کہ ہم اسے پیدا کریں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ الحدید۔ دوسری جگہ فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ سورۃ توبہ۔ اس کے ساتھ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نیکیاں فضل الہی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کو بندوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اسی نے بندوں کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ نیکیاں کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور برائیاں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہی سے وابستہ ہیں، جن کا سبب بندے کے افعال اور ان کے معاصی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُمْ وَیَعْفُو عَن کَثِیر، تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے وہ تو تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بہت سی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ شورى میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم
حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ اپنی نیکی اور صلاح کی حالت کو برائی میں نہیں بدل کرنے کی توفیق برائی میں نہیں بدل لیتی۔ لخبطہ ہو گیا تھوڑا سا۔ یہ سورۃ الرعد اوپر ہے جو آیت پڑھی، اس کا تعلق ہے سورۃ شورى کے ساتھ۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو مصیبت بھی لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے کیے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور وہ تمہاری بہت سی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورۃ شورى۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمتوں کو اس وقت تک نہیں چھینتا، یعنی خاصہ جب تک وہ اپنی نیکی اور صلاح کی حالت کو برائی میں نہیں بدل لیتی۔ سورۃ الرعد۔ اس ذات نے حسنات اور سیئات دونوں ہی چیزیں لکھ دی ہیں، اور اس نے بندوں کو نیکیوں کے کرنے کی توفیق بخشی، اور اس نے اپنے نیک بندوں کو نیکیاں کرنے کی توفیق بخشی، اور نافرمانوں کو اپنی حکمت کاملہ اور دوسرے اسباب کی وجہ سے جسے بندے اختیار کرتے ہیں برائیوں کے ترک کرنے کی توفیق نہیں دی۔ وہ ذات ہر حال میں اپنے کمال علم اور کمال حکمت، اپنے کمال علم و کمال حکمت و عدل کی وجہ سے لائق تعریف ہے۔ اللہ رب العزت نے اصل میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد عقل عطا فرمائی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کے لیے راہ متعین کر دی، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، عقل عطا فرمائی۔ حساب جو ہے نا وہ انسان کی عقل کا ہوگا، جانوروں کا کوئی حساب نہیں ہے، پرندوں کا کوئی حساب نہیں ہے، وہ مکلف نہیں ہیں، ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ان کو عقل ہی بیچاروں کو اتنی دی ہے، ان کو سوچ ہی نہیں دی، ایک محدود، لیکن انسان کو تو بہت بڑی عقل دی، اور عقل دینے کے بعد اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ کرو گے جنت میں جاؤ گے، یہ باطل پر چلو گے جہنم میں جاؤ گے۔ انسان دنیا کے بارے میں تو بہت سوچتا ہے، لیکن آخرت کے بارے میں اس کو شیطان سمجھ نہیں آنے دیتا۔ یہ شیطان کا سمجھ سے روک دینا اور انسان کا اپنی خواہشات کی پیروی کرنا اور خواہشات پر چلنا، یہی انسان کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تعلیمات اسلامیہ پر عمل کرے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرے، اور اللہ رب العزت نے جو اس کو عقل عطا فرمائی اس کے برابر یا اس کی وجہ سے اس کا حساب ہوگا۔ پھر کہتا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے تو گناہ تو اس کی قسمت میں، کس نے کہا کہ اس کی گناہ قسمت میں لکھے ہیں؟ اس کو کس نے بتایا؟ وہ نیکیوں کی طرف کیوں نہیں آ رہا؟ کوشش کرے، اللہ کا ذکر کرے، اس کی عبادات کرے تو اللہ رب العزت اس کا حامی و ناصر ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا کہ وہ ہمیں ہدایت نصیب کرے، ہمارے صغیرے اور کبیرے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کو ہم جانتے ہیں، اور ان گناہوں کی بھی بخشش فرما دے جن کو ہم نہیں جانتے۔ اللہم صلی علی محمد
وعلی آل محمد.